الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں بتائی تھیں، جن میں سے 4 کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ 5ویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو آپ نے فرمایا لا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلوب، حد سے زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہمارے اردو زبان میں ایک کہاوت مشہور ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کو گناہ سمجھ کر کرنا، کہ یہ میں گناہ ہے اور میں اسے کر رہا ہوں۔ ایک ہے کہ گناہ کو کرنا لیکن اس کو اپنی خیالی دلیلوں سے جائز بنا کر پھر کرنا۔ تو ایسے آدمی کی بخشش کے چانس بہت مشکل سے ہیں، کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، دوسرا اس کو اپنی خیالی دلیلوں کے ساتھ جائز بھی کر رہا ہے۔ تو گناہ کو جائز سمجھنا یہ تو ویسے ہی کفر کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ گناہگار آدمی کو جب تک وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں۔ لیکن جب گناہ کو ہی نیکی کی شکل دے دی اور گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں اور اپنے باطل دلیلوں سے اس کو گناہ کی لائن سے نکال کر نیکی کی لائن میں داخل کر دیا، تو اب اس سے توبہ کی کون کرے گا؟ آج ہمارے اس معاشرے میں 2 چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایک تو کہیں پہ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں روڈوں کے اوپر،
رات 12-1 بجے کا وقت ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ہاں جی بیٹھ جاؤ، اچھا جی جگتے مارنی شروع کر دو، ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا شروع کر دو، تیرا منہ ایسا، تیرا ہاتھ ایسا، تیرا پیٹ ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا گھر ایسا ہے، اور اس میں پھر جو اول پھول بکنا شروع کرتے ہیں اور ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے ہیں۔ جھوٹ ہے نا سارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں ہمیشہ سچی بات ہی بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ 3 حالتیں ہیں ہر انسان کی، یا تو بالکل سنجیدہ ہے، یا مسکرا رہا ہے، یا کھل کھلا کے ہنس رہا ہے، کہہ کہا لگا کے ہنسنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکراتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کئی صحابہ یہ نقل کرتے ہیں میں جب بھی آپ سے ملا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آپ جب تنہائی کے موقع پہ ہوتے تھے، اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، آپ سنجیدہ ہوتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجمع میں بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حالت اختیار نہیں کی کہ کھل کھلا کر کہہ کہا لگا کر ہنسا ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی ناپسند تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی آپ کا منہ مبارک اندر سے نظر آ گیا ہو، اتنا منہ کھول کر آپ ہنسے ہوں، ہمیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا آپ کو۔ تو آج لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، سٹیج شو بھی ہوتے ہیں، اب تو روڈوں پہ بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے، اور وہ پہلے پورا ایک ذہن بناتے ہیں، دیکھو جی ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو ہنسانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہماری وجہ سے ایک غمگین آدمی خوش ہو جائے، ایک پریشان آدمی اپنی پریشانی بھول جائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کا پہلے باقاعدہ ذہن بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سراسر جھوٹ اور انتہائی بیہودہ باتیں وہ شروع کر دی جاتی ہیں، اور اپنے خیال میں خوش ہو رہے ہیں، دیکھو ہم نے جناب کیا لوگوں کو خوش کر دیا ہے، رات کا 2-3 بجے کا وقت ہے، اور پھر بار بار وقت بھی بتاتے جاتے ہیں، دیکھیں جی ابھی اتنا وقت ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہے، یہ محبت ہے، ہم لوگوں کا دل خوش کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو خوش کر دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی گاڑی لے لیتا ہے چوری کی، ڈرائیونگ لائسنس بھی پاس نہیں ہے، چلانا بھی صحیح طریقے سے نہیں جاتا، اور لوگوں کو بٹھانا شروع کر دے، چلو بھی میں تمہیں فری میں لے کر جاتا ہوں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، لوگوں کو فری میں سفر کرا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ پولیس والے روکتے ہیں، قانون والے ادارے روکتے ہیں، وہ اس کی تعریف کریں گے اس چیز پہ کہ تم تو بڑی عبادت والا کام کر رہے ہو، بڑی نیکی والا کام کر رہے ہو۔ اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا، تم فری میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہو۔ لیکن قانون اور حکومتی ادارے کبھی بھی اس کی تحسین نہیں کرنے لگے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، بلکہ اس کی پکڑ ہوگی، جیل میں بند ہوگا، جرمانہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ طریقہ بالکل غلط ہے، طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو غلط طریقے سے لوگوں کے فائدے کے کام کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ آدمی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، اب اس کا قرض ادا کر کے اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ آدمی کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں راشن دے کر اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ آدمی بیمار ہے، آپ اس کی دوائی لا کر دے کر اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ آدمی کے پاس کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، آپ اسے کوئی چھوٹا سا روزگار بنا کر دے کر اسے خوش کر سکتے ہیں۔
خوش کرنے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں، لیکن ایک حرام طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو خوش کرنا اور پھر اس حرام طریقے پہ فخر کرنا اور کہنا جی یہ تو بڑا ایک ثواب کا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے جب اسے مدد کی ضرورت ہو، ولا یحقرہ، نہ ہی اس کی توہین کرے۔ تو اس میں اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی شریف آدمی کو، بڑے آدمی کو بٹھا کے کبھی کرو نا، کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے تو خوش کرنے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں طریقہ وہی اپنانا ہے جو جائز ہے۔ حرام طریقے سے جھوٹ بول کر اور دوسروں کا مذاق اڑا کر ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان جنہوں نے اپنی جو لوگ یہ خوش کر رہے ہیں اور پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ویڈیو ڈال رہے ہیں، اس پہ انہیں پیسے مل رہے ہیں۔ اصل انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی کمائی کا طریقہ ہے۔ اگر انہیں پیسے ملنے بند ہو جائیں، پھر دیکھتے ہیں نا رات کو 2 بجے بیٹھ کے کون لوگوں کا مجمع لگاتا ہے۔ اب تو یوٹیوب سے بھی پیسے ملتے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں اور لوگوں سے بھی پیسے لیتے ہیں۔ ہاں جی فلانے نے ہمیں بلایا ہے، پیسے اکٹھے کر کے بلاتے ہیں ان کو لوگ۔ تو اصل مسئلہ تو پیٹ کا ہے، لیکن وہ اپنی روزی جائز کرنے کے لیے کہ جی یہ تو بڑی عبادت ہے، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو ہنسانا۔ تو اگر لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہے تو ہزاروں طریقے موجود ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو خوش کرنا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسرا، آج کل ہمارا یہ جو شروع ہو گیا یہ ٹک ٹاک ویڈیوز، ایسی لت لگی ہے اس چیز کی، جانیں ضائع ہو رہی ہیں بچوں کی۔ یہ اس زمانے میں بھی 1-2 واقعہ پیش آیا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ رات کا وقت تھا، ایک صحابی سو رہے تھے، ایک دوسرے صحابی کے پاس رسی تھی۔ اس وقت ایسی روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے جا کے نا آرام سے ان کے اوپر پھینک دیا اور کہا دیکھو جی سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ وہ جلد ایک دم اٹھ گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے سختی سے منع فرمایا کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرے کہ بعض دفعہ آدمی اس سے مر بھی جاتا ہے، بعض دفعہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسی ویڈیو لوگ دیکھیں گے، لوگ خوش ہوں گے، یہی دلیلیں دے سکتے ہیں نا۔ کاروبار بن گیا ہے پرینک ویڈیوز کا، پرینک ویڈیوز۔ ٹک ٹاک تو ہے ہی ہے، کوئی پستول پکڑ کے بنا رہا ہے، پستول گولی چل گئی، جان سے گیا، کوئی پہاڑ پہ اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے نیچے گر گیا، کوئی نہر کے اوپر کے پاس کھڑا ہو کے بنا رہا ہے، وہ نہر میں گر گیا۔ ہزاروں واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن آج یہ چیزیں ہمارے اندر بہت مقبول ہو رہی ہیں، ہم لوگ ہی ان کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں نا۔ اگر ان کو دیکھنے والے کوئی نہ ہو تو یہ کیوں کریں گے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ پسند کرتے ہیں، اتنے لائکس ہو گئے، اتنے فالوور ہو گئے، اتنے سبسکرائبر ہو گئے، وہ ان کو تو روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ناچنے گانے والے بڑے باعزت ہو جائیں گے۔ تو اب آج کل ایک پرینک ویڈیوز کا بھی نا ایک بڑا چلا ہوا ہے۔ روڈ کو آدمی جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک کیمرہ ایک جگہ چھپا دیتے ہیں، اور کوئی جا رہا ہے، وہ ہارن اونچا سا بجایا، اگلا آدمی ڈر جاتا ہے، اگلا آدمی ڈر جاتا ہے، اور پھر اس کا خوب مذاق بناتے ہیں، اور پھر اس سے تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کافی دیر تک۔ جب بات بالکل بگڑ جاتی ہے نا، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہاتھ دیکھ کے ہلا دیں اس کی طرف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، ولا یحقرہ، نہ اس کی توہین کرے۔ جو توہین میں آتا ہے، کبھی کہیں کوئی بٹوا گرا دیا، پیسے گرا دیا، ویڈیو بن رہی ہے اور جناب اس کے اندر کرنٹ رکھا ہوتا ہے، کرنٹ لگا ہوا ہے، جب وہ اٹھاتا ہے پھر اٹھا کے بیچارہ جیب میں ڈال لیتا ہے، اب پھر اس کا خوب مذاق بنا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، کہیں پہ کوئی کہیں یہ پرینک ویڈیو پہ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہیں یہ، لیکن ہم لوگوں نے ان کو نا اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے، اتنا معزز بنا دیا ان چیزوں کو، ان لوگوں کو، کہ وہ اب سر عام کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ سب سے پہلے یہ امریکہ میں یہ چیز شروع ہوئی تھی، جب سے یہ سوشل میڈیا اور ذرائع ابلاغ عام ہوا ہے نا، تو ایک ویڈیو 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، ہر آدمی اسی چیز میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی 3 چیزوں سے تعرض کرنا یہ حرام ہے، ان کے درپے ہونا 3 چیزوں کے، اس کا خون، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ایسے ہم ویڈیوز بنا کے ان کی عزت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، یہ بڑی عبادت ہے، ہزاروں لوگ دیکھیں گے، وہ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ یہ حرام کام ہے، اور حرام کام سے کبھی بھی نیک کام، حرام کام جائز ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اگر طریقہ غلط ہے تو جتنا مرضی لوگوں کو خوش کرتے پھرے، آپ اپنی آخرت خراب کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ تو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو بھی جائیں گے، لیکن آپ نے اپنی آخرت خراب کر دی ہے، اور بلکہ اس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ جس کو کبھی پہلے جرت نہیں بھی تھی وہ بھی اب اس کام میں لگا ہوا ہے، 1 سے ہزاروں ہو گیا، ہزاروں ہو گیا، اور باقاعدہ اس کے لیے وہ جناب تنظیمیں بن چکی ہیں، اور جناب پوری ایک کمیٹی بن جاتی ہے، جی یہ اس کے اتنے آدمی ہیں، یہ مل کے جگہ بن گئی ہیں، اسٹوڈیو بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا اب اس کے لیے، پرینک ویڈیوز ہو رہی ہیں، پرینک ویڈیوز ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جتنی بھی دلیلیں ان کو دینے کے لیے کی جاتی ہیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے، وہ ساری باطل ہیں اور اپنے خیالی دلیلیں ہیں، اسلام میں ایسی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔